عورت کا استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں۔ جب اللہ کسی عورت کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس کے گھر میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی کسی گھر میں ایک ایسی خاموش سی خوشبو پھیلنے لگتی ہے جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کان سن سکتا ہے، مگر دل محسوس کر لیتا ہے۔ کبھی کوئی بے نام سا سکون دیواروں میں اترنے لگتا ہے، کبھی کسی خاموش دعا کی گونج آہستہ آہستہ فضاؤں میں پھیلنے لگتی ہے، اور گھر کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ تبدیلی کہاں سے آئی، کس نے گھر کے موسم کو بدل دیا، کس نے دلوں کے اندر سے بوجھ اٹھا لیا، کس نے آنسوؤں کو دعاؤں میں بدل دیا۔ اور پھر پتہ چلتا ہے یہ سب اس عورت کے استغفار کی برکت ہے۔ جو عورت ٹوٹے دل سے استغفر اللہ کہتی ہے، اللہ اس کے گھر میں ایسے نشان چھوڑتا ہے جنہیں صرف وہ دل پہچان سکتے ہیں جو سچ میں روتے ہوئے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ کبھی وہ نشان ایک خاموش راحت کی صورت میں اترتے ہیں، اور کبھی ایسے لمحے میں جب سب کچھ بکھر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کسی بھیانک نقصان کو روک لیتا ہے۔ بغیر شور کیے، بغیر اعلان کیے، ایک عورت کا استغفار رب کے سامنے کی گئی ایک سچی توبہ، ایک دل جو تھک کر، ٹوٹ کر، سسک کر کہہ دے، اے اللہ اب میرے گھر کو اپنے نور سے بھر دے۔ ایسی توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ وہ دستک ہوتی ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور جب عرش متوجہ ہو جائے تو زمین کے گھروں کے اندر موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں کو سمجھیں گے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کسی عورت کا استغفار سچا بھی ہو اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں عام لوگ نہیں دیکھتے، یہ نشانیاں ان گھروں میں جنم لیتی ہیں جن کے دروازے کے پیچھے ایک عورت رات کی خاموشی میں سجدوں میں گم ہو کر اپنے رب سے اپنے گھر کی تقدیر مانگتی ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں، اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے اعلان کیے بغیر ایک گھر کو بدل دیتا ہے، تو پھر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم وہ نشانیاں جاننے والے ہیں جو دلوں کے اندر اترتی ہیں اور گھروں کی تقدیر کو روشن کر دیتی ہیں۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی پہلی نشانی، گھر کے بند راستے اور رکے ہوئے کام خاموشی سے کھلنے لگتے ہیں، جیسے کہیں سے نہ دکھائی دینے والی مدد اتر رہی ہو۔ جب کسی عورت کا استغفار سچا بھی ہو، اللہ کے ہاں قبول بھی ہو چکا ہو، تو اس کی پہلی نشانی سب سے زیادہ حیران کن، سب سے زیادہ غیر محسوس مگر سب سے زیادہ طاقتور شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ گھر کے وہ کام جو مدتوں سے رکے ہوئے تھے، وہ راستے جو عرصہ دراز سے بند تھے، وہ آسانیاں جو جیسے کسی نے تالا لگا کر روک دی تھی، وہ سب اچانک کھلنے لگتے ہیں، مگر یوں کہ گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی۔ بعض گھروں میں سالوں سے چلتے مسئلے ہوتے ہیں، نوکری کی تلاش، رزق کی تنگی، بچوں کا بگڑتا رویہ، شوہر کی مسلسل پریشان، قرض کا بوجھ، گھر کے اندر کے اختلافات، یا پھر ایسے فیصلے جو چاہ کر بھی نہیں ہو پاتے۔ پھر ایک دن وہی چیزیں خاموشی سے بدلنے لگتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا کام جس نے مہینوں سے رکاوٹ بنا رکھی تھی، وہ اچانک سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کوئی دروازہ جس کے کھلنے کی امید ختم ہو چکی تھی، وہ بغیر کسی شور کے کھل جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ جس نے دلوں کو تھکا دیا تھا، اس طرح حل ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو بتاتا ہے کہ کسی نے راتوں کو جا کر اللہ کو منایا ہے، کسی نے سجدے میں رو کر دعا مانگی ہے، کسی نے استغفار کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اپنے رب سے راستے طلب کیے ہیں، اور اللہ نے اس عورت کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جب اللہ قبول کر لیتا ہے، پھر فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، عرش پر ہوتے ہیں۔
اور جب عرش پر فیصلہ ہو جائے تو زمین کے تالے خود ہی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ رحمت ہے جو اعلان نہیں کرتی، بس دروازے کھول دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد حیران ہو کر کہتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکن لگتا تھا، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس عورت کے اندر ہونے والی تبدیلی کا نتیجہ ہے، جو اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ اور ڈھیل کر آئی ہے۔ اللہ اس کی توبہ کے بدلے میں وہ اس راستے دکھاتا ہے جو بند تھے، وہ مدد دیتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا تعلق نہ حالات سے ہوتا ہے نہ قسمت سے۔ براہ راست اس عورت کی قبول شدہ توبہ کی روشنی ہوتی ہے، یہی روشنی رکاوٹوں کو پگھلا دیتی ہے، یہی روشنی اس گھر میں نئی ہوا چلا دیتی ہے جس کا لمس ہر فرد محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اسے لفظوں میں نہ بیان کر سکے۔ یہی وہ پہلی نشانی ہے اللہ کے قبول کردہ استغفار کا، وہ کرم جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی دوسری نشانی گھر کے غموں کا بوجھ عجیب طرح ہلکا ہونے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں اداسی تو ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود ایک انوکھی سی روشنی، ایک عجیب سی نرمی، ایک خاموش سی راحت ہر کونے میں پھیلی رہتی ہے، جیسے کوئی نہ دکھائی دینے والا ہاتھ ہر رات آ کر تھکے ہوئے دلوں کو ہلکا کر جاتا ہے۔ یہ کیفیت یوں ہی نہیں آتی، یہ اس لمحے کی کرم نوازی ہوتی ہے جب گھر کی کسی عورت کے استغفار کو آسمان والے نے قبول کر لیا ہو۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، استغفر اللہ وہ سانس ہے جو دل کی ٹوٹ پھوٹ کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیتی ہے۔ جب عورت اپنے رب کے سامنے دل رکھ دیتی ہے، اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں، اپنی بھٹکی ہوئی خواہشیں، سب کچھ آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ سمیٹ کر اللہ کے حضور رکھ دیتی ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ غموں کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ ہلکا پن نہیں ہوتا جو کسی بات بھلا دینے سے آتا ہے، یہ وہ سکون نہیں ہوتا جو وقتی خوشی لے کر آتا ہے، یہ وہ نرمی ہوتی ہے جسے صرف دل پہچان سکتا ہے۔ جیسے گھر کی دیواریں سالوں بعد سانس لینا شروع کر دیں، جیسے وہ عورت جو کل تک اپنے دل کا وزن اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی تھی، اچانک محسوس کرے کوئی اس کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتار رہا ہے، کوئی ہے جو اسے تھام رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ جب عورت سچی توبہ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں ایسا نور اتارتا ہے جو نظر سے زیادہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ گھر وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، دن وہی ہوتے ہیں، پریشانیاں شاید وہی رہتی ہیں، لیکن ان سب کا وزن بدل جاتا ہے۔ جن غموں نے سالوں سے دلوں کو تھاما ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہاتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ گھر میں چلتی ہوا تک نرم محسوس ہوتی ہے، بچوں کا رویہ ہلکا سا بدل جاتا ہے، شوہر کے دل میں ایک انوکھی لطافت اترنے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر عورت خود محسوس کرتی ہے کہ اس کی اندرونی کشمکش، اس کی بے چینی، اس کا گھٹن بھرا موسم سب بدلنے لگا ہے۔ یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے لیکن بہت گہری، یہ اعلان نہیں کرتی، مگر گھر کا ہر فرد کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو کہتی نہیں، صرف چھو لیتی ہے، اور یہ چھو لینا یہی پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی توبہ سن لی۔ اس کا استغفار زمین پر نہیں رکا، آسمان تک گیا اور وہاں قبول ہو گیا۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی تیسری نشانی، عورت کی زبان میں ایک ایسی نرمی اور تاثیر اترنے لگتی ہے جو دلوں کو بدلنے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی پہچان صرف اس کے گھر کے حالات سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اپنی زبان کے اندر بھی ایک عجیب سا نور اترتا ہے، وہ نور جو لفظوں کی شکل اختیار کر کے دوسروں کے دلوں میں اترنے لگتا ہے۔ یہ نرمی عام نرمی نہیں ہوتی، یہ وہ لطافت ہوتی ہے جو توبہ کی آگ سے جل کر آنسوؤں سے گزرتے ہوئے دل کی تہوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے لہجے کو ایک ایسے میٹھے موسم میں بدل دیتی ہے جس کا لمس سننے والے کو دیر تک محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی غصے میں جلدی بول جاتی تھی، اب اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خود ہی سنبھل کر نکلتے ہیں، جیسے ہر لفظ پہلے دل کے دروازے پر سجدہ کر کے باہر آتا ہو۔ گھر والے حیران ہوتے ہیں کہ یہی عورت ہے، یہی زبان ہے، یہی لہجہ ہے، لیکن کچھ تو ہے جو بہت بدل گیا۔
اور وہ کچھ اللہ کی وہ قبولیت ہے جو استغفار کے لمحے دل پر چھو کر گزرتی ہے۔ وہ عورت اب بات کرتی ہے تو اس کے الفاظ دلوں کی سختی پگھلانے لگتے ہیں، بچے زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں، شوہر اس کی باتوں میں پہلے سے زیادہ وزن محسوس کرتا ہے اور گھر کے فیصلے بھی اس کے کہے ہوئے جملوں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ یہ تاثیر یوں ہی نہیں آتی، یہ وہ عطا ہے جو اللہ ہر اس عورت کو دیتا ہے جو اپنی غلطیوں کو مان کر گرتے پڑتے تھکے قدموں کے ساتھ پھر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ اللہ ایسے دل کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ اس دل میں باریکی اور وہ سکون اور نرمی رکھ دیتا ہے جس کے بعد عورت کی بات صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ یہ تاثیر گھنٹوں کے وعظ یا لمبی گفتگو سے نہیں آتی، یہ ایک سچے استغفر اللہ کی دھڑکن سے پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے لوگ اکثر سمجھے بغیر بدلنے لگتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، بدگمانی گھٹتی ہے اور دلوں کی دنیا ایک نرم سے ہاتھ کی طرح پگھل کر ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے، وہ اس کی زبان کو ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس میں دوسرے اپنے دل کی گندگی دیکھ کر خود ہی صاف ہونے لگتے ہیں۔ یہ نشان بہت باریک ہوتی ہے مگر اتنی طاقتور کہ پورے گھر کے رویے بدلنے لگتے ہیں اور اس عورت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ گھر کی تقدیر کا رخ موڑنے لگتے ہیں۔ یہی تیسری نشانی ہے اللہ کے قبول کردہ استغفار کا سب سے پیارا، سب سے خاموش مگر سب سے مؤثر تحفہ۔ عورت کا استغفار قبول ہونے کی چوتھی نشانی، گھر کی چھپی ہوئی غلطیاں، پوشیدہ کمزوریاں اور نظر نہ آنے والی خرابیاں عورت کے دل پر خود ظاہر ہونے لگتی ہیں اور وہ بغیر کسی کے کہے اپنے گھر کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قبول شدہ استغفار کی سب سے نازک مگر سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اللہ اس عورت کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا کر دیتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ایک ایسی روشنی جو عام دل نہیں محسوس کر سکتے۔ اس عورت کے دل کے اندر ایک آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی قدرتی آگاہی اترنے لگتی ہے، جیسے کوئی اسے اندر سے کہہ رہا ہو یہ جگہ صاف کر دو، یہ رشتہ سنبھال لو، یہ بات چھوڑ دو، یہاں غلطی چھپی ہے، یہاں فساد کی جڑ ہے۔ اور وہ عورت حیران رہ جاتی ہے آخر یہ احساسات کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ نہ تو کسی نے اسے سمجھایا، نہ کوئی اسے ٹوکا، نہ کسی نے اس کے سامنے کوئی شکایت رکھی۔ یہ سب اندر سے آنے والے اشارے ہوتے ہیں، وہ اشارے جو اللہ صرف انہیں دیتے ہیں جن کا استغفار آسمان تک پہنچ کر قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر چھپی ہوئی غلطیاں انسانوں کی نظروں سے تو اوجھل رہتی ہیں مگر اللہ کے نور کی نظر سے نہیں۔ وہ نور جب ایک عورت کے دل میں اترتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ان الجھنوں کو بھی پہچان لیتی ہے جنہیں سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں کہیں کوئی خاموش سی دراڑ ہے، کبھی اسے شوہر کے دل کے اندر چھپی تھکن کا اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس گھر کے ماحول میں کوئی سخت لفظ، کوئی پرانی غلطی، کوئی دیرینہ ناراضگی ابھی تک دبی ہوئی ہے۔ اور یہ عورت تیز آواز میں نہیں، ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں، بلکہ بہت خاموشی، بہت سنجیدگی اور بہت محبت سے اس خرابی کو دور کرنے لگتی ہے۔ وہ لڑائی نہیں کرتی، وہ الزام نہیں لگاتی، وہ بحث نہیں کرتی، وہ بس اپنے رویے کو بدل کر، اپنی زبان کو نرم کر کے، اپنی دعاؤں کو مضبوط کر کے اپنے گھر کے اندر ایک ایسی اصلاح شروع کرتی ہے جس کا اثر نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توبہ عورت کو محض عبادت گزار نہیں بناتی بلکہ اسے اپنے گھر کی اصلاح گر بنا دیتی ہے۔ قبول شدہ استغفار عورت کو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے والی آنکھ نہیں دیتا، یہ اسے اپنی غلطیوں کو پہچاننے والا دل دیتا ہے۔ اور جب کوئی عورت اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے پورے گھر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ وہ عورت جب جھگڑا بڑھانے والی نہیں رہتی، وہ اب خاموشی سے بات ختم کر دینے والی بن جاتی ہے۔ وہ غلطیوں پر شور کرنے کے بجائے دلوں میں نرمی ڈالنے لگتی ہے۔ وہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے بجائے اس کے اندر وہ باریکی سے حسن پیدا کرتی ہے جسے وہی عورت پیدا کر سکتی ہے
जिसे रब ने कबूलियत की चादर ओढ़ा दी हो। वो औरत किसी को बताए बगैर समझ जाती है कहाँ तब्दीली की ज़रूरत है, किस बात में हिकमत चाहिए, कौन सा लफ्ज़ घर के माहौल को बेहतर कर सकता है, कौन सी खामोशी सबसे बड़ी दानिशमंदी है। ये वो नूरानी समझ है जिसे कोई किताब नहीं दे सकती, कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। ये वो फहम है जिसे अल्लाह कबूल शुदा इस्तग़फ़ार के बाद तौफीक के लिबास में दिल पर उतारता है। ये निशानी बहुत खामोश होती है मगर घर के अंदर सबसे ज़्यादा इनकलाब लाती है, क्योंकि जब औरत के दिल में ये रोशनी उतर जाए तब वो घर के हर बिगड़े साफियों को संवारने की कुदरत रखती है और अल्लाह इसके हर कदम में एक लतीफ़ सी बरकत डाल देता है। औरत का इस्तग़फ़ार कबूल होने की पांचवीं निशानी, घर में अल्लाह की मदद के बारीक मगर वाज़िह इशारे नज़र आने लगते हैं जिन्हें सिर्फ वो औरत पहचान सकती है जिसका दिल कबूल शुदा इस्तग़फ़ार से रोशन हो चुका हो। जब किसी औरत का इस्तग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है तो इसके घर में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है, एक ऐसी रोशनी जो फितरत के मामूलात से मुख्तलिफ होती है मगर हर लम्हे को महसूस की जा सकती है। ये रोशनी या इशारे किसी बड़े वाक़या या शोर शराबे के ज़रिए ज़ाहिर नहीं होते बल्कि छोटे मामूली मगर दिल को दहला देने वाले तरीक़ों से नमूदार होते हैं। कभी ये इशारे किसी अचानक आराम या सुकून की सूरत में आ जाते हैं, जैसे घर के अंदर की फ़िज़ाएं खुद ब खुद नरम हो जाए, हर चीज़ हल्की लगने लगे और दिल के अंदर एक इत्मीनान का सांस महसूस हो। ये इशारे अक्सर ऐसे भी नज़र आते हैं कोई ख़तरा या नुकसान आने से पहले ही रुका हुआ महसूस होता है, कोई हादसा या रुकावट अपनी जगह से हट जाती है, घर में सुकून कायम हो जाता है। जो कि सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करती रहे, वो इशारे किसी और की नज़र से छुप जाते हैं मगर वो औरत इन्हें पहचान लेती है, महसूस कर लेती है। ये अल्लाह की एक इंतहाई नरम और मोहब्बत भरी रहमत है जो ऐलान नहीं करती मगर असर इतना गहरा होता है कि घर के तमाम मामलात बग़ैर ज़ोर या दबाव के बेहतर होने लगते हैं। बच्चे परसुकून हो जाते हैं, शौहर का दिल मुतमईन हो जाता है, घर के अंदर मोहब्बत की हवा चलने लगती है। ये रोशनी और इशारे कभी किसी बात, कभी किसी लम्हे में इसके सामने आते हैं मगर हर बार ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली है। अब वो औरत अपने घर में छुपी हुई रहमतों की पहचान और मुहाफिज बन जाती है।